الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. انشاءاللہ عز و جل آج ہم عصر کا بیان پڑھیں گے. لیول 2 کا آخری مرحلہ ہمارا شروع ہو چکا ہے اور اس کی فقط دو ہی کلاسز ہیں. تو ایک آج کلاس ہوگی، ایک تو آپ سے پھر مشورہ بھی لینا ہے اگر آپ کیونکہ آن لائن شرکت کرنے والے تقریباً آپ حضرات ہی ہیں. تو چلے کہ 5 منٹ بعد اس پہ بات کر لیں گے کہ کل اگر آپ تمام کے تمام راضی ہوں تو ہم کل ہی دوسری کلاس اپنی رکھ کر کل ہم اپنے لیول 2 کو اختتام کر دیں. لیول 2 کا پہلے ٹیسٹ ہم ایک ہفتے کی بعد. آواز بہت کٹ رہی ہے. جی اب آ رہی ہے کلیئر؟ تو میرا ارادہ یہ ہے کہ ہم جی جی میرا ارادہ یہ ہے کہ ہم کل کلاس کو رکھ کر کل ہم اپنا جو لیول 2 ہے اس کا جو نصاب ہے اس کو اختتام کر لیں. تو یہ کہ آپ تمام طلبا اگر شرکت کر سکتے ہیں کل ٹائمنگ یہی رکھ لی جائے گی 2:30 یا 2:15 اس طریقے سے. تو آپ تمام ایک ایک کر کے اظہار کر دیں. کوئی نہیں آ سکتا تو اس میں کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہے کیونکہ ہم یہ ایک اپنے اس سے بڑھ کر چل رہے ہیں نا. تو بلا جھجھک آپ کہہ سکتے ہیں. اب آپ کسی مثال کے طور پہ مروت کے اندر نہ کہیں لیکن دل میں یہی ہو کہ نہ تھوڑی کل نہ ہوتی پھر ایسی بات ہے نا وہ فائدہ ہوگا نہیں، آپ کی جگہ ماسک کا نقصان ہو جائے گا آپ کا ہی. تو اگر آپ تمام کے تمام شرکت کر سکتے ہیں کل تو ہم کل آخری کلاس اپنی لیول 2 کی رکھ کر اپنا لیول 2 کو مکمل کر لیں. تو آپ بیان فرما دیجیے. جلدی کیجیے. جی لبیک ٹھیک ہے، ہماری طرف سے اوکے ہے. ٹھیک ہے جلدی 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 کریں تاکہ آپ کا جی جی ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی جی الحمدللہ ٹھیک ہے. ٹھیک جزاک اللہ. انشاءاللہ کل کوئی پرابلم نہیں. ٹھیک ہے جزاک اللہ. ٹھیک ہے اب ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں. انشاءاللہ میں ٹائمنگ وغیرہ جو بھی ہوگی اس کے فائنل گروپ میں میسج کر دوں گا. آج ہم عصر کا بیان پڑھیں گے. آج کل بھی ہماری کلاس عصر کے متعلق ہوگی اور آج بھی. آج ہم یہ سیکھیں گے کہ تقریبی وقت عصر کو جو ہم نکالتے تھے اور اس کا طریقہ آپ جانتے بھی ہیں، ایک دفعہ دہرائی ہوگی تو اس کو تحقیقی کیسے بناتے ہیں. جبکہ کل پھر ہم باقاعدہ ایک عصر کا ایک خاص فارمولا پڑھیں گے جو خود اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے ایجاد فرمایا ہے، پوری تحقیق فرمایا اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے. چلو اس کو ہم کل پڑھیں گے، وہ تفصیلی ہے. اور آج آج جو ہم پڑھیں گے یہ آپ صرف عصر کے لیے ہی نہیں بلکہ آج آپ کو میں لانگ ٹرم کی ایک یوں سمجھ لیجیے کہ شارٹ کٹس اور کیلکولیٹر کے شارٹ کٹس اور کسی بھی تقریبی ٹائم کو تحقیقی بنانا، اس کے کیا کیا شارٹ کٹس ہیں اور آپ اس کو کتنا آسانی سے کر سکتے ہیں. اب تک میں نے آپ کو باقاعدہ یہ سمجھ لیجیے کہ سیدھی سیدھی چیزیں بتائی تھی جو آپ باقاعدہ بار بار حل کرنا پڑ رہا تھا، لیکن آج آپ اس کے شارٹ کٹس دیکھ لیں گے کہ جس کی وجہ سے آپ ایک اسپیڈ سے اور تحقیقی سے مطلب یوں سمجھ لیں کہ آپ تحقیقی آپ کے تحقیق کا بھی تحقیق کہ انتہا درجے کی آپ تحقیق کے ساتھ کم وقت کے اندر نمازوں کے ٹائم آپ نکال سکیں گے. تو آئیے اب ہم آج کے دن کے حیدرآباد پاکستان کی مثال حل کر لیتے ہیں. دیکھیے عرض بلد ہے 25 درجے 23 دقیقے، طول بلد ہے 68 درجے 21 دقیقے. اب اس کے اوپر ہم نے المینک کھولی. اچھا المینک کے اندر آپ دیکھیں یہ 2023 لکھ دیا، یہ یہ سال. ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا؟ جی ریکارڈنگ ہو رہی ہے.
2023 مہینہ چھٹا اور تاریخ تیسری. اس کو چھوڑیے، اس میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیا کیا ہے. اور اب ڈیلٹا ٹی 71 استعمال کریں. 70 یہ پچھلے سال کا تھا، اضافہ یہ کہ 71 کے آس پاس، تو اس کو 71 ہی لکھ کر حل کریں تاکہ جواب ہمارا زیادہ درست آئے. جب ہم کیا کام کرتے تھے کہ ہم وقت کو جی ایم ٹی میں تبدیل کرتے تھے نا، اس کو ہم پہلے الگ سے کیلکولیٹر میں حل کرتے تھے. یعنی کہ آپ کو میں نے طریقہ کیا سکھایا تھا کہ آپ نصاب توقیف سے حل کریں. نصاب توقیف سے حل کرنے کے بعد اس کا جی ایم ٹی بلو گروپ کے لیے جو ہم ڈیلٹا ٹی لگاتے تھے وہ 70 تھا اور اسی سال کا، اس میں ایک بڑھ جائے گا. نہیں، تمام کے اندر ہی 71 استعمال کریں. ٹھیک. 2022 کا تھا، اس سے بہت زیادہ کچھ سیکنڈز کے اندر فرق آتا ہے، بہت زیادہ فرق نہیں آتا سیکنڈ کے سیکٹروں میں. لیکن یہ کہ میری توجہ ایک دو دن پہلے گئی کہ وہ تو 2022 کا تھا 70، اب یہ کہ مزید بڑھ چکا ہے. اس میں بھی اس کے اشاریے وغیرہ آئیں گے، لیکن ہم نے راؤنڈ اپ کر کے 71 لے لیا، جو بالکل انشاءاللہ میں اس کو میں ڈھونڈ رہا تھا. جب انشاءاللہ مل جائے گی تو اس کی جو بالکل تحقیقی ویلیو ہے اس کے اشاریے کے ساتھ انشاءاللہ پھر وہ گروپ میں شیئر کر دوں گا. تو اب آپ اثر کی آپ مثال کو دیکھیے. اسی طریقے سے آپ دیگر تمام نمازوں کے بھی تحقیقی اوقات بنا سکتے ہیں. ہم نے کیا کیا، کوئی سا بھی نماز کا ٹائم ہمیں چاہیے تھا، ہم نے 12 بجے کو جی ایم ٹی میں تبدیل کر کے لکھنا تھا. اب ایک طریقہ تو یہ تھا کہ میں کیلکولیٹر کھولوں، کیلکولیٹر کے اندر 12 کو مائنس کروں جی ایم ٹی ٹائم سے، پھر جا کے 7 حاصل کروں اور ادھر 7 لکھ دوں. لیکن شارٹ کٹ کیا کیا کہ 12 مائنس 5 لکھ دیا. میں نے ادھر ہی 12 مائنس 5 لکھ کر حل کر دیا تو میرے پاس وہی جواب آ جائے گا. یہی اگر آپ جواب دیکھنا چاہیں تو آپ اس کو دیکھ لیجئے کہ 7 لکھنے پر بھی یہی جواب آگا. یہ دیکھیں جواب آپ نوٹ کر لیجئے، 22 درجے 17 دقیقے 24.598 ثانیہ. یہ دیکھیے اس کے بعد بھی جواب یہی رہا. تو یہ شارٹ کٹ ہے کہ آپ کو حل کرنا نہیں پڑے گا. اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ صورتیں جن کے اندر آپ کو دن پیچھے کرنا پڑتا تھا یا دن آگے کرنا پڑتا تھا، مثال کے طور پر اب آپ کے پاس ایسی صورت آ جاتی ہے کہ آپ کو 5 مائنس 12 کرنا ہے. ظاہر سی بات ہے -7 کے اندر جواب آئے گا. پھر اب میں نے آپ کو اس کا کیا طریقہ بتایا تھا، +24 کریں، تاریخ پیچھے کریں، اس طریقے سے کریں. اب کیا ہے، سارا شارٹ طریقہ ہے. آپ نے 5 مائنس 12 کر کے حل کا بٹن دبا دیا، یہ آپ کو دے دے گا ایرر، دس پیج سیز ٹائم آؤٹ آف رینج، ری اسٹارٹ کیلکولیشن. اس کی یہ کیونکہ اصول اعتبار سے نا، اب یہ سمجھ لیں کہ یہ باہر کا بنا ہوا، ادھر اس یہ جگاڑ چلتے نہیں نا، تو ان کی یہ اصول ہی نہیں ہے کہ 5 میں سے -12 کچھ ہو ہی نہیں سکتا. تو لیکن کیا ہے، پھر بھی جواب پھر بھی دے دے گا. اب یہ جو اس نے جواب دیا ہے نا، یہ -7 کا ہی دیا ہے، یعنی کہ پچھلے دن کی 2 تاریخ کیا کر دیں گے یہاں پر، اور پچھلے دن کے جب آپ 7 مائنس کریں گے ورنہ رات کے 12 بجے میں سے، تو یہ وہی جواب آپ کے پاس آ جائے گا. یعنی کہ 24 میں سے آپ نے 12 مائنس کیا تو 17 بجے کے ہی یہ آپ کے پاس ٹائم آ جائے گا. تو یہ شارٹ کٹ ہے، اس طریقے سے آپ آسانی کے ساتھ اپنے اس کو معلوم کر سکتے ہیں. تو آپ کو کبھی بھی اب تاریخ پیچھے کرنے کی یا آگے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یوں آسانی کے ساتھ اپنے اوقات نکال کر اپنا وقت بچائیے. اب آپ مائک کو پہلے بند کر دیں تاکہ آوازش نہ ہو. سوالات آج آخر میں کی چلیں کر لیں سوال. 5 مائنس 12 کریں گے تو جواب آئے گا. جی جی بالکل ہے. آپشن آپ کو دے گا کہ دیکھیے جیسے ابھی آیا تھا، آپشن آپ کو دے گا کہ یہاں پر یہ نا آؤٹ آف رینج ہو گیا، لیکن آپ پھر بھی حل کر جاری رکھیں اس کو جیسا ہمارے پاس آیا تھا. 5 مائنس 12 دیکھیں یہ ہم نے حل کیا. آپشن آئے گا ٹائم آف رینج، ٹائم آؤٹ آف رینج، آپ اس کو حل کر دیں، جواب پھر بھی آ جائے گا، کوئی ایشو نہیں. اسی طرح آپ کے پاس وہ مثال آ جاتی ہے کہ آپ نے مائنس حل کرنا ہے، تو آپ نے یعنی کہ معیاری گھنٹے کے ساتھ بھی مائنس ہے اور -1 تو لگانا ہی ہے، تب آپ نے 2 مائنس لگا دیے. تو اس طریقے سے بھی آپ حل کر سکتے ہیں. اب اس کا مطلب کیا ہو گیا، یہ 17 بجے یہ خود ہی اس کو سولو کر دے گا، 17 بجے کو سمجھ کر.
ٹھیک ہے، تو اب اس کو ہم یہ تو ہم نے اس کے جگاڑ سمجھ لیے تھے. اب آپ کل کی طرف آئیں تو ہم مل کر جی سوال کیجیے. اس کی تاریخ پیچھے کرنا ہوگی اس میں. نہیں نہیں، اب تاریخ پیچھے کرنے نہیں. اچھا، ایک عرض یہ ہے کہ آج سوالات اگر آخر میں موقع ملا تو آخر میں کر لیجیے گا. اصل میں وجہ یہ ہے کل کی بھی کلاس رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ جو ہماری ہے توقید کے حوالے سے کلاس وہ ہونے کی ہے 3 بجے. تو جب تک یہ کہ ہمارا سبق یا کچھ آس پاس مکمل ہو جائے تاکہ میں ادھر شرکت کر لوں. اس کی وجہ یہی ہے کہ تھوڑی جلدی کر دے گا. تو آپ سوالات جو بھی آپ کو سوالات سے منع نہیں ہے تو آپ اس کو لکھ لیجیے گا. آخر میں ٹائم بچے جب کر لیجیے گا، یا پھر کو کل انشاءاللہ ہمیں موقع ملے گا تو جب کر لیں گے. انشاءاللہ آپ کے سوالات میں لازمی لوں گا، آپ کو سوال لینے نہیں دوں گا. لیکن فی الحال جو ابھی سننے گئے نا وہ سن لیجیے، ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے ہی آپ کو اس کا جواب مل جائے. اب دیکھیے ہم نے اس کو حل کر لیا. تو اب آپ نے یہ میل شمس آ گئی اور یہ آپ کے پاس تعدیل ایام آ گئی. تو اب ہم اس کو لکھ لیتے ہیں کہ یہ دیکھیں تعدیل ایام میں نے میل شمس پہلے لکھ لی تھی وقت کو بچانے کے لیے، اور تعدیل بھی یہاں پر آ چکی ہے. اب ہمیں اثر کا وقت حل کرنے کے لیے کیا چاہیے ہوتی ہے؟ بعد سمتی بوقت زوال. اس کا فارمولا کیا ہے؟ ارض مائنس میل. اب دیکھیے اب وہ طریقہ استعمال کریں گے جس کے اندر ہم اپنی ویلیوز کو سیو کر لیتے ہیں. ہم پہلے ہی سیو کر لیتے ہیں. اے کے اندر ہم نے کیا سیو کرنا ہے؟ ارض والا سیو کر لیتے ہیں. شیف اسٹور اے، یہ ہو گیا سیو ہمارا. اب ہم نے سیو کرنا ہے میل شمس کو. تو میل شمس کیا ہے؟ 22 درجے 17 دقیقے. یہ ہم نے بی میں سیو کر دیا میل شمس کو. یاد رکھیے گا جس کے اندر بھی ہم سیو کریں. اب اثر کی بعد سمتی ابھی ہم نے حاصل کرنی ہے تو ابھی اس کو ہم سیو نہیں کرتے. اب دیکھیے ارض مائنس میل کرنا تھا، اے مائنس بی. دیکھیے آج آپ کی ساری کتنی ساری مشق ایک ساتھ ہو جائیں گی کہ آپ کو معلومات مختلف ہو جائیں گی. بی میں کیا سیو؟ تو بی میں ویلیو سیو ہوئی نہیں. دیکھیے ہمارے پاس بعد سمتی میں نے بوقت زوال حاصل ہو گئی 3 درجے 5 دقیقے 35.4. اب بعد سمتی مثل ثانی ہم حاصل کرتے ہیں. بعد سمتی مثل ثانی حاصل کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ tan انورس tan، یہ آپ نے بعد سمتی بوقت زوال لکھی پلس 64 درجے 2 دقیقے 27.81 8. اور یہی ہماری بعد سمتی مثل ثانی تھی. تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو آپ نے سیو کر لیا سی میں. بعد سمتی ہم نے لیول 1 میں بھی سی میں سیو کرنا سیکھی تھی.
دیکھیے یہ سی میں سیو بھی ہو گیا اور یہ ہمارے پاس اس کی ویلیو بھی آ گئی. اب اس کو ہم لکھتے نہیں ہیں, ڈائریکٹ ہی اس کو حل کر لیتے ہیں. 64 درجے اور یہ اشارے کے اندر آ گیا. اب اس کو اس میں سے تینے بھی تبدیل کر سکتے ہیں. 64 درجے 2 دقیقے 27.81 ثانیے. تو چیک بھی کر سکتے ہیں کہ ہمارا یہ سیو ہوا ہے نہیں ہوا. یہ دیکھیے سیو ہو چکا ہے. اب ہم نے وقت مثل ثانی حل کرنا ہے. اس کے لیے اب ہمیں کیا چاہیے, پہلے معیاری زوال چاہیے. معیاری زوال کے لیجیے یا آپ 12 پلس تعدیل مروج یہ نکال لیں, تو ہم پہلے اس کی تعدیل مروج نکال لیتے ہیں. 12 مائنس لگانی آ جاتی ہے 68. اس کی تعدیل مروج آ گئی. 0 درجے 26 دقیقے 36 ثانیے. دیکھیے تعدیل مائنس میں تھی, اب ہم اس کا معیاری زوال نکال لیتے ہیں. 12 پلس 0 درجے 26 دقیقے 36 ثانیے, یہ ہم نے تعدیل مروج لکھ لی. اب پلس لگائیں یا پلس نہیں لگائیں, ڈائریکٹ ہم مائنس لگا دیں کیونکہ تعدیل آئی ہے مائنس میں. ترپن اشاریہ 486. یہ دیکھیے یہ ہمارے پاس معیاری زوال ہو گیا. ہم اس کو سیو کر لیتے ہیں ڈی میں. ہمارے پاس یہ وقت بھی حاصل ہو گیا. اس کو آپ دیکھیں 12:24:42.51. اب دیکھیے اب ہم فارمولہ حل کریں گے جو کہ نہایت مختصر ہو چکا ہوگا. ڈی پلس لگانا ہے کیونکہ اوقات غربی ہیں. انشاءاللہ میں آپ کو سوالات کا موقع دے دوں گا. جی فرمائیے. جی فرما لیجیے جنہوں نے ہاتھ اٹھایا. وہ غلطی سے ہو گیا تھا. ٹھیک. یہ دیکھیے ہمارے پاس اثر کا ٹائم آ گیا 17:07:50.73. ٹھیک ہے, اب ہم یہی ویلیو جاتے ہیں لانگ ٹرم حل میں کھولتے ہیں. دیکھیے اب ہم نے یہاں پہ 12 بجے لکھا تھا نا, اب اس کو ہم کر دیتے ہیں 17. منٹ کتنے ہیں, 7 منٹ 50 سیکنڈ. 50 کو ہم راؤنڈ کر دیتے ہیں کیونکہ آگے, ارے اس کو آپ کچھ چاہیں تو کھل کر بھی لکھ سکتے ہیں. یہ اب دیکھیں تو کچھ نہ کچھ تبدیلی ہو گئی. تبدیلی کیا ہوئی, یا اب جو میلے شمس آئی ہے 22 دقیقے 59.443 ثانیے. جبکہ ہم نے پہلے کتنی لی تھی, ثانیوں کا فرق ہے, پہلے ہم نے 24 لی تھی, بلکہ دقیقوں میں بھی فرق آیا. تو اب ہم کیا کریں گے, اب ہم یہ والی میل استعمال کریں گے اثر کے وقت میں. اسی طریقے سے اب یہ والی تعدیل کو ہم استعمال کریں گے. یہ پہلے جو تعدیل لی تھی وہ کس وقت کون سا 12 معیاری وقت لیا تھا؟ ہم نے 12 بجے پر لی تھی. ٹھیک ہے, اب اچھا, ہم اور یہ جو ڈیلٹا ٹی جو ہے یہ 71 یہ خاص کرا ہے یا؟ جی میں نے شروع میں عرض کیا کہ اب نمازوں کے اندر اس کو استعمال فرمائیں کیونکہ 2023 کے لیے یہ 71 ہے. اس سے بھی کچھ نہ کچھ پوائنٹ ہوگا تو میں انشاءاللہ گروپ میں تفصیل بھیج دوں گا. یہ کہ اب اس 71 استعمال فرمائیں تمام نمازوں کے اوقات. آپ نے پہلے بھی 12 بجے کے لی تھی تو 17 - 5 ہوگا تو یہ بھی 12 بجے, یہ بھی 12 ہی بج گیا. ہم نے 12 - 5 لکھا تھا نا پہلے, تو وہ 7 بج گئے تھے. اب 17 - 5 لکھا تھا, اب 12 بجے گئے. لیکن وہ GMT کے 12 ہے نا, پاکستان کے حساب سے تو وہ 17 بجے گئے.
کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ لانگ ٹرم وغیرہ میں جب بھی ہم نکالنا ہوتا ہے تو ہم اس کو GFT میں تبدیل کر کے نکالتے ہیں. آئیے اب اپنے اوقات کی طرف آتے ہیں. اب ہم نے اس کو یوں ہی رہنے ہٹاتے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے 2 تبدیلیاں کرنی ہے نا. ایک تو ہم پہلے دیکھتے ہیں ہماری تعدیل میں فرق آیا ہے، تو تعدیل میں بھی فرق آیا ہے. تو ہم نے پہلے تو میل شمس کے اندر تبدیلی لکھ لی، 22 کر دے. دیکھیے اب ہم نے بی کے اندر میل شمس تھی نا، اس کو ہم نے چینج کر دیا. اب جو بھی آپ نیا لکھ کر سیو کر دیں گے تو پچھلا چل جائے گا، یہ نیا والا آ جائے گا. یہ آ گیا. اس کے بعد آپ نے معیاری زوال کو تحقیقی بنانا ہے. تو اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ معیاری زوال کو خود اب لکھ لیتے ہیں. یہ غلطی سے بٹن دبنے کی وجہ سے ہسٹری سے وہ نکل گیا، ورنہ آپ وہ ہسٹری کو ہم دوبارہ استعمال کر سکتے تھے. چلے دوبارہ لکھ لیتے ہیں. موبائل والا کیلکولیٹر اس سے نہایت آسان ہے، تو اس کے ذریعے اگر آپ نکالیں گے تو آپ کا بہت وقت بچ جائے گا. میلے شمس ہم تحقیقی ڈالتے ہیں تو تعدیل آئی ہم. طریقہ بھی دیکھتے رہیں. دیکھیے اب کتنا فرق آ گیا. ہم نے پہلے کتنا لکھا تھا، 51 سیکنڈ تھا نا، اب کتنا 45 سیکنڈ ہو گیا. گھنٹہ بھی وہی ہے، منٹ بھی وہی ہے، سیکنڈز میں فرق آیا. اب ہم مزید تحقیق میں چاہ رہے ہیں کہ ابھی ہمارا نماز کا ٹائم تحقیقی آیا ہے نہیں آیا. ابھی آپ اس کو کیا کریں، 45 سے آپ 51 کو مائنس کر کے 45 کر دیں. آپ نے 45 کیا، حل کر کے چیک کر لیا. اب میلے شمس میں کتنا فرق آیا، پہلے سے کوئی خاص فرق نہیں آیا. جو میل تھی صرف ساری میں فرق آیا. تو اب اس کا کوئی اتنا قابل لحاظ نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا نماز کا ٹائم تھا یہ تحقیقی نکلا ہے 17:07:45.1 لیکن اگر پھر بھی کوئی چاہتا ہے کہ بھائی میں اشاریہ کی بھی تحقیق میں جاؤں تو اس کو بھی وہ تبدیل کر کے اس طریقے سے دوبارہ حل کر سکتا ہے، یوں اس کا ٹائم بالکل تحقیقی بن جائے گا. اسی طریقے سے آپ دیگر نمازوں کے ٹائمنگ کو بھی نکال سکتے ہیں. 12 بجے پر لے لیں، اس کے بعد یوں، یا آپ 12 بجے کو نہیں لینا چاہیں تو آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اس طریقے سے کر دیں کہ آپ طلوع کے لیے 6 بجے لے لیں، غروب کے لیے 6 بجے، یعنی کہ رات کے جو اوقات آتے ہیں جن کو آپ اوقات شرکیہ کہتے ہیں، 12 سے پہلے کے، تو ان کو آپ سے حل کر لیں. دیکھیے 6 بجے کے ٹائم سے حل کر لیں، اور آپ جو اوقات غربی آتے ہیں آپ ان کو 18 بجے سے حل کر لیں، یعنی کہ شام کے 6 بجے سے. اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں. ابتدائی ہمارا مقصود یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ ہمارے نماز کے ٹائم کا قریبی وقت حاصل کر لیں، پھر اس کو آپ تبدیلی کر کے وقت نکالنے کے بعد پھر آپ اس کو یعنی کہ تحقیقی میل و تعدیل حاصل کرتے ہیں. تو یہ طریقہ کار تھا. کوئی سوال وغیرہ ہو تو کر لیجیے. جو ہم نے ابھی ابھی سر کا جو نکالا ٹائم لانگ ٹرم سے، اس کو اور تحقیقی کس طرح بنائیں گے؟ یہ تحقیقی ہے نا، مزید چاہ رہے ہیں آپ؟ ابھی آپ نے کچھ فرمایا تھا کہ اس کو مزید تحقیقی بنانا ہو تو. جی دیکھیے مزید تحقیقی اگر آپ نے بنانا ہے نا تو ہم نے 45 لکھ لیا.
اب یہ جو فرق آیا ہے یہ اس کے اشاری میں فرق آیا ہے، تب آپ جائیں دوبارہ میل شمس تبدیل کر دیں. 18 دقیقے 59.412. بیم آپ نے یہ سیو کر دیا. میں سے اب آپ نے یہ میل شمس اس کے اندر سیو کر دی ہے. اب آپ دوبارہ وہی پورا فارمولا حل کر لیں اثر کا ٹائم کا، پھر اس کے اندر آپ یہ والی میل شمس ڈالیں، یعنی کہ اب آپ بی لکھیں گے تو اب یہ نئی والی میل شمس جو ہو گئی اب آئے گی. تو اب دوبارہ جو آپ کے پاس وقت آتا ہے، مثال کے طور پہ اب آپ کے پاس 2 سیکنڈ کی تبدیلی آ جاتی ہے. پہلے 51 تھا، 45 ہوا، اب آپ کے پاس 43 ہوتا ہے. ایک فرض کر لیں تو اب 43 ہوگا تو آپ دوبارہ حل کر کے چیک کر لیں، لیکن 43 آئے گا نہیں. تو یوں آپ کو اس طریقے سے تحقیق جا سکتے ہیں، لیکن اتنا زیادہ تحقیق میں جانے کی حاجت ہے نہیں. 1 سے 2 دفعہ تبدیلی کرنا یہ کافی ہوتا ہے. اس طرح کر سکتے ہیں. پھر دوبارہ آپ نکالیں گے تو پھر 43 رہے گا، زیادہ سے زیادہ 42 پوائنٹ کچھ ہو جائے گا، 5 آ جائے گا. تو پھر کیا ہے، کوئی فرق نہیں آ رہا ہوگا، ایک ایک دو دو کسروں کا آتا رہے گا. یہ ظاہر سی بات ہے بہت مشکل سے رکے گا، رک جائے گا ایک تیسری دفعہ کے اندر یہ فرق آنا رک جائے گا. تو اس طریقے سے آپ تحقیق کے اوقات نکال سکتے ہیں. مزید کوئی سوال ہو تو کر لیجیے. کل کی کلاس کے متعلق آپ نے کیا فرمایا؟ کل کی کلاس کے متعلق میں نے عرض کیا ہے کہ کل ہماری ایک لیول 2 کی آخری کلاس انشاءاللہ ہوگی. ٹائمنگ میں گروپ میں میسج کر دوں گا. پھر اس کے بعد ٹیسٹ انشاءاللہ، چلے میں اس کا اعلان ہاتھوں ہاتھ ہی کر دیتا ہوں. ٹیسٹ انشاءاللہ پھر ہم اتوار کے دن 2 سے 5 کی ٹائمنگ میں رکھیں گے. آپ کو پورا ہفتہ مل جائے گا پیر سے اتوار تک کا. یہ پورا یہ سمجھ لیجیے کہ 7 دن ہی ٹوٹل ملائیں گے تو ہو جائیں گے. اگر آپ اتوار کو ہٹاتے ہیں تب بھی 6 دن آپ کے پاس بنیں گے. تو اس کے اندر آپ اچھے طریقے سے تیاری کر لیجیے گا، اور اس کے بعد اتوار کو آپ ٹیسٹ اٹیمپٹ کریں. اور اس کے بعد یہ کہ اس دوران آپ جو اتوار کو ٹیسٹ جی جی اتوار کو جو ٹیسٹ ہوگا اس میں جو پیچھے 2 سیشن پڑھ لیے اس کے سوال بھی آئیں گے، یا صرف یہ جو تیسرا سیشن ہے اس کے سوال آنے ہیں؟ صرف تیسرا سیشن کا. تو اگر اس کا ٹیسٹ مطلب کلاس اگر کل کی ہے اور پرسوں ٹیسٹ ہو جائے، یہ ایک دن بعد ہو جائے، تو یہ بہتر ہو جائے گا. وہ پھر کافی آگے ٹائم چلا جائے گا تو کافی مشکل ہوگی. سر مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے نا، مجھے تو صرف یہ کہ آپ کو واٹس ایپ پہ ٹیسٹ سینڈ کرنا ہے نا، ٹیسٹ بھی بنا ہوا ہے. لیکن اکثر یہی چاہتے ہیں کہ ان کو کچھ نہ کچھ تیاری کا موقع مل جائے نا. ماشاء اللہ آپ کا تو ہے جذبہ، لیکن بعض چاہتے ہیں کہ ہمیں تیاری کا موقع ملے. اس وجہ سے ایک دن کے اندر ظاہر سی بات ہے، میں خود اگر کہوں تو اثر کا ٹائم آج والا تو بہت ایزی تھا، لیکن کل والا واقعی سمجھنے کا اور محنت طلب کرنے والا ہے نا، کہ ایک محنت لگے گی واقعی ایک ایک مشق کو حل کرنے میں. تو اس کے لیے خود اپنا پرسنلی میں نے جب بھی ایک ہفتہ رکھا ہے، ایک تو تاکہ یہ کہ 2 کلاس ہماری ایک ساتھ ہو گئی تو آپ مشقیں کر سکیں. دوسرا یہ کہ خود اس کے اندر آپ کو محنت زیادہ کرنی پڑے گی اور مشق کرنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا. جب بھی پورے کے پورے ٹیسٹ کے اندر اثر کا یہ اور آپ کے پاس صرف اور صرف 2 سوال آئیں گے. آج جس طریقے سے تھا کہ تقریبی سے تحقیقی معلوم کرنا تھا یوں، اور ایک آپ کو جو کل سکھایا جائے گا خاص اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا فارمولہ، وہ صرف 2 سوال آئیں گے. ابھی والا تو آپ نے دیکھ لیا کہ آپ اس کو 10 منٹ میں نکالیں گے. باقی اگلی سمجھ لیں جب آپ کو 2 گھنٹے دے جا رہے ہیں تو وہ اس کی ہوگا کہ آپ کو حل کرنے میں ٹائم لگے گا. تو یوں تیاری کے لیے وقت زیادہ لے لیں سب کی رعایت کرتے ہوئے. کوئی سوال ہے ورنہ ہم آگے چلیں اور اثر کے حوالے سے مزید باتیں سنیں. مناسب لگے. اب اثر کے حوالے سے ایک
کہ یہاں پر جو مثلین مراد ہوتا ہے یہ سائے کی مثل مراد ہوتا ہے یا چیز کی مثل مراد ہوتا ہے، اس حوالے سے تفصیل ہے کیا؟ تو میں آپ کو انشاءاللہ اس حوالے سے تفصیل عرض کرتا ہوں. بعض حضرات یہ سمجھ لیجیے کہ دور حاضر کے ہیں کہ یا تو ان سے لکھنے میں غلطی ہوئی، اور ظاہر سی بات ہے کیونکہ ایک چیز ہے کہ انسان کا نا رجوع کرنا اپنی بات سے بڑا مشکل ہوتا ہے. اگر اس نے کبھی کوئی غلطی سے منہ سے نکل بھی گیا تو وہ پوری زندگی لگا دے گا، اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا دے گا کہ میرے منہ سے جو غلطی سے بھی نکلا ہے میں اس کو ثابت کر لوں. حالانکہ آسان سا طریقہ ہی ہوتا ہے. کبھی بھی ایک اپنی بھی سوچ یہ رکھیں، دیکھیں غلطی ہونا نا یہ کوئی وہ نہیں ہے نا. انسان خطا کا نا پتلا ہے، انسان نسیان سے بنا ہے. غلطی ہو سکتی ہے، کوئی اتنا وہ پرابلم نہیں ہے. غلطی ہو گئی اب اسے سیدھے سیدھے رجوع کر لیں، مسئلہ ختم. لیکن اب اس غلطی پہ اڑے رہنا اور اس کو دلائل سے ثابت کرتے رہنا، اب یہ حماقت ہے. تو ایک صاحب کے ساتھ ایسا ہوا، میں نام سے صراحت نہیں کروں گا. تو انہوں نے کتاب تحریر فرمائی اور اچھی کتاب تحریر فرمائی، لیکن ان سے اثر کے باب کے اندر ان سے غلطی ہوئی. خیر ہم اس کے بعد آپ کو بھی چھوڑتے ہیں، ہو سکتا ہے بات پہنچ جائے. خیر بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جو اثر کے اندر مراد ہوتا ہے نا وہ شے کا سایہ مراد ہوتا ہے. یعنی کہ جو دگنا ہوگا وہ اس شے کا دگنا ہونا مراد نہیں ہے، سائے کا دگنا ہونا مراد نہیں ہوگا. اس کی مثالیں آپ کو میں دکھا دیتا ہوں. چلے اس کو آپ کل پر ہی رکھیے، کل پر ہم اس کو باقاعدہ اس کو، کیونکہ ابھی ٹائم بھی ہمارا زیادہ ہو گیا، وہ کلاس بھی شروع ہو جائے گی. تو اس کو ابھی کوئی سوال ہو تو آپ کر لیجیے، انشاءاللہ کل ہی ہم باقاعدہ کو تفصیل کے ساتھ ہی اس مسئلے پر بات کر لیں گے. ابھی کوئی سوال ہو تو کر لیجیے. اور جن کے یہ کہ پرسنٹیج کم ہے، جو آخری کے اندر سب سے لکھا ہوا تھا ٹیسٹ کے اندر وہ پرسنٹیج تھی. جن کی پرسنٹیج کم ہے، یہ جن کی اچھی بھی ہے تو تمام کے تمام ہی کوشش فرمائیں کہ اچھی طریقے سے ٹیسٹ دیں، تاکہ اگر پرسنٹیج نہیں ہے تو لیول 3 کے لیے آپ کی پرسنٹیج وہ اچھی ہو جائے، اور اگر 3 کی پرسنٹیج ہے تو وہ اچھی ہو جائے، تاکہ جو سرٹیفکیٹ بنے گا تو ظاہر سی بات ہے سرٹیفکیٹ کی ایک اپنی حیثیت ہے. اور لیول 3 کے حوالے سے یہ ہے کہ انشاءاللہ بقرہ عید کے بعد تاریخ کا اعلان کر دیا جائے گا. گروپ میں میسیج وغیرہ بھی چلا کہ آپ جو ایڈمیشن لینا چاہیں گے ان کا ایڈمیشن کیا جائے گا. تو انشاءاللہ یہ جو ہوگا ہمارا یہ بقرہ عید کے بعد، کچھ بقرہ عید کے کچھ ایام بعد ہی انشاءاللہ ارادہ ہے کہ اس کو شروع کر لیا جائے. یا تو لیول 3 اسٹارٹ کر دیا جائے گا. وہ سمت قبلہ کے متعلق ہوگا، اس کے اندر آپ سمت قبلہ پورے کورس میں پڑھیں گے. وہ بھی لیول 2 جتنا ہی ہوگا کہ جس طریقے سے ابھی یہ ہوا ہے اسی طریقے سے وہ لیول 3 کی بھی تقریباً اتنی ہی مقدار ہوگی. کہ مزید یہ کہ جن کی جو باتیں رہ گئی ہیں کہ جنہوں نے ٹیسٹ کے آخر میں کہ صرف مشق وغیرہ کی ہے یا اس طرح ہو، تو ابھی یہ تقریباً آپ کے پاس آئے گا 1 سے 1.5 مہینے کا گیپ. تو یوں اس کو نہیں گزاریے گا، بلکہ ایک اچھے طریقے سے دہرائی کے اندر دہراتے رہیے گا اس کو، کیونکہ نہیں دہرائیں گے تو وہ باتیں نکل جائیں گی، ذہن میں نہیں رہیں گی. ہو سکتا ہے کچھ چیزیں ورنہ آگے پیچھے ہو جائیں یا ہو کہ یار اس میں کیا تھا، کس طریقے سے اس کو حل کرنا تھا. تو باتیں بھی لاجکس بھی اس کو دہراتے رہیے گا تاکہ آپ کی یہ باتیں پکی رہیں. اور کیونکہ ایک دفعہ سننے سے کبھی بھی یاد نہیں ہو پاتا، یعنی کہ نارملی ہم بندے کی بات کریں تو اس کو آپ دہرا بھی لیجیے گا. کوئی سوال ہو ورنہ ہم کلاس کا اختتام کریں. یہ ڈیلٹا ٹی اس دفعہ جیسے 71 ہے 2023 میں، تو اگلی دفعہ یہ بڑھے گا یا کم ہوگا؟ اب تک تو یہی ہے کہ بڑھتا ہوا جا رہا ہے. دیکھیں میں آپ کو الملک میں اس کی ویلیو سکھا دیتا ہوں، نیچے لکھی ہوئی ہے. 1970 کے اندر 40.2 سیکنڈ تھا، 75 کے اندر 45.5 سیکنڈ ہوا. اس طریقے سے ہر 5 سال میں 4-5 سیکنڈ کی ایوریج ہے. پھر یہ کہ ایسے سے تھوڑی کم ہو گئی ویلیو، یعنی کہ اتنا زیادہ ایوریج نہیں آ رہا.
اسی طرح کا ہے. اب دیکھیے اب تک تو بڑھ رہا ہے، ویسے بھی بڑھنے کا ہی چانس ہے کہ بڑھے گا ہی، لیکن اللہ پاک کی قدرت. اصل میں سمجھ یہ آتا ہے، سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ 1970 میں 40 تھا، اب بڑھتا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یوں بھی ہم ایک فرض کر لیں کہ ہر سال میں ایک سیکنڈ کم ہو رہا ہے نا، تو 1970 پہ 40 ہے، تو لازمی سی بات ہے 1930 لگا لیں یا 1900 لگا لیں، زیادہ سے زیادہ زیرو ہو جانا چاہیے. تو اس سے پہلے ڈیلٹا ٹی کا کیا وجود تھا؟ تو یہ واقعی سوال ہے، لیکن یہ سوال کا جواب نہیں ملا حل ہوا ہے. کہ یہ ذہن میں بات کہ اس سے پہلے کا ڈیلٹا ٹی کیا ہوگا. ٹھیک ہے، اب ہم کلاس کا اختتام کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.